خوشنودی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله هم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات عزیزان گرامی، اسلامی نظریہ حیات کے عنوان پر یہ 8ویں تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور جن امور کو اب تک ہم طے کر سکے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کی اول بنیاد تقوی اور دوم بنیاد تکمیل ذات ہے. تکمیل ذات ہے اور اسلامی نظریہ حیات کے
بدلے کو ماخذ اول قرآن اور دویم اسوائے رسول، دویم اسوائے رسول۔ اب مسئلہ بنیادی یہاں یہ شروع ہوتا ہے کہ اسوائے رسول کو کس سے لیں؟ اسوائے رسول کو کس سے؟ ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے حضرات اول مقامات سے کیسے آگاہی دیں گے، یا درمیان میں آ جانے والے حضرات اول مقامات سے کیسے آگاہی دیں گے، یا یوں کہا جائے کہ بعثت 40 برس کے بعد آغاز ہے، لیکن 40 برس کی زندگی کس سے لیں گے؟ اس لیے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ اعلان بعثت کے بعد پڑھا، اس نے اعلان بعثت کے بعد کلمہ پڑھا۔ تو یہ ایک مہم مسئلہ ہے، یہ ایک مہم مسئلہ ہے۔ اور پھر اگر تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھیں تو اگر دوستوں ہی کے ذریعے سے اسوائے حسنہ کو سمجھنا ہے، رفقا ہی کے ذریعے سے اسوائے حسنہ کو سمجھنا ہے، اصحاب ہی کے ذریعے سے اسوائے حسنہ کو سمجھنا ہے، تو پھر یہ مرحلہ کتنا مہم ہے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ کون کب مسلمان ہوا، کون کب مسلمان ہوا، کس کیفیت میں مسلمان ہوا، کس کیفیت میں مسلمان ہوا، اور جب مسلمان ہوا تو فکری طور پر وہ کہاں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کو قائم کیا جائے تو یہ مسئلہ بڑا مہم مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اسوائے حسنہ کو اس سے لے رہے ہیں کہ جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا اور سب سے زیادہ روایتوں کا راوی بن گیا، سب سے زیادہ روایتوں کا راوی بن گیا، تو پھر یہ مرحلہ تو انتہائی دشوار ہو جائے گا، یہ مرحلہ تو انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ لیکن لطف یہ ہے کہ انتہائی قرب کے باوجود بھی، انتہائی قرب کے باوجود بھی کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ بچپن میں ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے، بچپن میں اس طرح کلام کرتے تھے، بچپن میں ہمارے ساتھ اس طرح چلتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ جوانی میں، لڑکپن میں ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کہیں سے یہ آواز نہیں آئی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ جب وہ 40 برس تک مکے کی گلیوں میں تھے تو ہم بھی ان کے ہم رکاب چل رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ مہم ہو جاتا ہے، یہ مرحلہ تو بڑا مہم ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی دو بنیادوں کے اوپر میں نے عرض کیا ہے گزشتہ مجالس میں، اسلامی نظریہ حیات کی دو بنیادیں اور دو اساسی ہیں، تقوی اور تکمیل ذات۔ اور یہ دونوں بنیادوں کے لیے جو مدرک و ماخذ ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن اور اسوہ رسول، قرآن اور اسوہ رسول۔ اب قرآن ہی کو اگر سمجھنے بیٹھے، قرآن ہی کو سمجھنے اگر ہم بیٹھے تو مہم مسئلہ یہ ہے کہ کس کے ترجمے کے اوپر اکتفا کریں گے۔ اس لیے کہ جتنے ترجمے ہیں وہ اگر آپ نگاہوں کے سامنے سے گزرتے چلے جائیں تو لطائف مختلف زاویوں سے نکھر کر سامنے آئیں گے، مختلف زاویوں سے نکھر کر سامنے آئیں گے۔ اس لیے کہ جیسی فکر مترجم تھی اس نے ویسا ترجمہ کر دیا، جیسی فکر مترجم تھی اس نے ویسا ترجمہ کر دیا، بلکہ افعال میں بھی فکر جہاں بندھی ہوئی تھی وہیں پر آ کر وہ قیام کر گیا، وہیں پر آ کر وہ قیام کر گیا۔ یہی سبب ہے کہ جتنے ترجمے آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر ترجمے کے اندر آپ کو یکسانیت نظر نہیں آئے گی، یکسانیت نظر نہیں آئے گی۔ یہی سبب ہے کہ متن قرآن پر تو پوری امت مسلمہ متفق ہے، لیکن ترجمہ قرآن پر متفق نہیں ہے، ترجمہ قرآن پر متفق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہوئے، کتنے ہی مسالک میں تقسیم ہوئے، کتنے ہی نظریات میں کلمہ پڑھنے والے منقسم ہوئے، لیکن عبادات جو بھی ہم ادا کر رہے ہیں وہ اصل متن کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اصل متن کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ تو کم از کم یہ لطف تو ہاتھوں کے اندر ہے کہ قرآن کا جو وعدہ ہے، قرآن کا جو وعدہ ہے، خالق نے جو وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس دعوے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ترجمے میں اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ ہر مترجم اپنی اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے، اپنی اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے۔ جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوتی ہے وہ ویسا ترجمہ کرتا ہے، اس لیے کہ کیفیت نفس ہی درجات علم کو بلند کرتی ہے، کیفیات نفس ہی درجات علم کو بلند کرتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں اگر یاد رکھی جا سکے۔ علم کی تعریف میں نے اسی منبر سے کی ہے، اسی منبر سے کی ہے۔ حافظے مضبوط ہونا چاہیے، لیکن مجموعی حافظے مضبوط نہیں ہوتے، انفرادی حافظے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں آدھا کر رہا ہوں، اسی منبر سے میں نے علم کی تعریف کی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو میں بھی 1000 فلاسفہ کے دروازے پہ دستک دیتا، اور جہاں سے تعریف علم ملتی میرے پاؤں میں شک کی زنجیریں مضبوط ہوتی چلی جاتی۔ لیکن کربلا وہ نعمت عظیم ہے کہ جس نے تعریف علم عطا کی لیکن یقین کے ساتھ شک کی زنجیر کو توڑ دیا، شک کی زنجیر کو توڑ دیا۔ میں کربلا کو ہمیشہ معنویت کے رخ سے دیکھتا ہوں، میں کربلا کو کبھی روایت کے دائرے میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا، میں کربلا کو کتاب معنویت سمجھتا ہوں۔
میں جب کربلا کے ورق کو الٹتا ہوں تو عزیزان گرامی میری تاریخی روشنی میں بدل جاتی ہے، میری تاریخی روشنی میں بدل جاتی ہے، میں دائرہ ظلمت سے نکل کے دائرہ نور میں آ جاتا ہوں۔ کربلا نے مجھ کو علم کی تعریف سمجھائی اور مجھے زنجیر شک سے رہا کر دیا اور نعمت یقین عطا کی۔ کربلا نے یہ امر سمجھایا کہ کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کیفیت نفس انسان جہل و علم ہوتی ہے، کیفیت نفس انسان جہل و علم ہوتی ہے۔ زبان پہ جاری ہونے والا کلمہ اگر نفس پر اطلاق پذیر نہ ہو، اس کی اپلیکیشن نفس پر نہ ہو، تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں، اور اگر وہی کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، اس کی اپلیکیشن نفس پر ہو جائے، تو کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں، کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں۔ کربلا کلمہ نہیں بدلتی، کربلا کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہے۔ اب میں نے 5ویں مجلس میں کہا تھا کہ کربلا فرد سے معاشرے میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ انقلاب لفظ منقلب سے مشتق ہے، انقلاب لفظ منقلب سے مشتق ہے، پلٹ جانا۔ یعنی جب کربلا کا ورق الٹتے ہیں تو فرد سے معاشرے میں انقلاب آتا ہے، حیات تاریکی سے نکل کر روشنی میں آتی ہے۔ کربلا کلمہ نہیں بدلتی، کربلا کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہے۔ جب زبان پہ جاری ہونے والا کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو کیفیت نفس کو، جب زبان پہ جاری ہونے والا کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں، اور اگر کلمہ نفس پر اطلاق پذیر نہ ہو تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں۔ میں کبھی اختلاف نہیں کرتا، میں ہمیشہ مزاج مسلم سے متفق رہتا ہوں کہ کلمہ دونوں طرف ایک تھا، کلمہ دونوں طرف ایک تھا، لیکن کیفیت نفس جدا جدا تھی۔ ایک طرف کلمہ نفس پر اطلاق پذیر نہیں تھا اور ایک طرف کلمہ نفس پر اطلاق پذیر تھا۔ انسان تا صبح قیامت دھوکے میں رہتا، انسان تا صبح قیامت دھوکے میں رہتا، لیکن منیت کی منزل پہ تھے حسین، منیت کی منزل پہ تھے حسین۔ حسین کا کوئی اقدام مجبوری کے ساتھ نہیں، ہر اقدام اختیار کے ساتھ تھا۔ حسین کا کوئی اقدام مجبوری کے ساتھ نہیں، حسین کا ہر اقدام اختیار کے ساتھ تھا۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، خدا را کیفیت نیند میں فرش عزا پہ نہ ہو۔ خدا را کیفیت نیند میں فرش عزا پہ نہ ہو کہ ہر آنے والا جو خود پہ گزرتی ہے وہ کربلا پہ گزار دیتا ہے، وہ خود مجبور ہے، وہ کربلا کے دائرے کو بھی مجبوری کا دائرہ بنا دیتا ہے۔ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ منبروں پہ آ کے کہتے ہیں کہ لشکر یزید گھیر کر حسین کو کربلا لے آیا۔ کسی میں طاقت تھی جو گھیر کے حسین کو کربلا لاتا؟ کسی میں طاقت تھی جو گھیر کے حسین کو کربلا لاتا؟ حسین گھیر کے دنیا نجس کو کربلا میں لائے۔
تاکہ کل یہ دنیا شکوہ نہ کرے، کل یہ دنیا شکوہ نہ کرے کہ ہمیں طہارت کا راستہ نہیں ملا، ہمیں طہارت کا راستہ نہیں ملا۔ اسوہ رسول ان آئینوں میں دیکھنا ہے کہ جن سے رسول نے رشتہ منیت کو قائم کیا۔ اسوہ رسول ان آئینوں میں دیکھنا ہے جن سے رسول نے رشتہ منیت کو قائم کیا۔ حسین منیت کی منزل پر ہے، حسین گھیر کے لائے تھے، اور حسین نے تعصب قیامت انسان کو راستہ دکھایا کہ کلمہ ایک ہے، لیکن ایک رات میں انقلاب یہ ہے کہ وہ ایک قدم جو ادھر سے ادھر بڑھا، وہ ایک قدم جو ادھر سے ادھر بڑھا، اس کا کلمہ نہیں بدلا، اس کی کیفیت نفس بدل گئی۔ یعنی وہ کلمہ جو ابھی زبان پہ تھا اب اس کے نفس پر اطلاق پذیر ہو گیا۔ تو اس اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا کہ ابھی وہ نفس کے دائرہ جہل میں تھا، اب وہ نفس کے دائرہ علم میں آ گیا۔ لیکن یہ بھی تو سوال رکھو کہ اس کے نفس کا دائرہ جہل دائرہ علم میں کیسے منقلب ہوا؟ تو ذمہ داری سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ جو ادھر سے ادھر آیا، نہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آیا، نہ وہ سجدہ کرتے ہوئے آیا، نہ وہ آیت پڑھتے ہوئے آیا، وہ ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا، ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا۔ تو وہ کلمہ جو اس کی زبان پہ تھا اس کے نفس پر اطلاق پذیر ہو گیا، اور جب کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہوا تو وہ دائرہ جہل سے نکل کر دائرہ علم میں آ گیا۔ تو اب بھی پوچھتے ہو کربلا کیا ہے؟ کربلا کو مانویت کی نگاہ سے دیکھو۔ اگر انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ جہل میں کھڑا ہے تو اس دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے دائرہ علم میں قدم بڑھائے تو اس دائرے کو دائرہ حسینیت کہتے ہیں۔ تو کربلا کلمہ نہیں پڑھواتی، کربلا کلمے کا اطلاق کراتی ہے، کربلا جہل کو علم میں بدلتی ہے۔ تو مجلسوں سے خوف کس بات کا ہے؟ مجلس کلمہ بدلنے کے لیے نہیں، مجلس جہل کو علم میں بدلنے کے لیے۔ اسلامی نظریہ حیات پر، اسلامی نظریہ حیات پر مملکت خداداد پاکستان میں ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا گامزن ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ تلاش کرو اسلامی نظریہ حیات میں کہ یہ بات کہاں سے آئی کہ ابھی نجس تھا، ابھی کلمہ پڑھا پاک ہو گیا۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ ابھی نجس تھا، ابھی کلمہ پڑھا پاک ہو گیا۔ نہیں، کلمہ پڑھا نام بدل دیا۔ کربلا نے تو ہر کا نہ کلمہ بدلا نہ نام بدلا۔ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد اور اساس ڈھونڈنے والے مجھے سمجھائیں اس منزل کو کہ ابھی نجس تھا، ابھی کلمہ پڑھا پاک ہو گیا، ابھی کلمہ پڑھا نام بدل دیا۔ اگر کلمہ پڑھنے سے نجاست خباثت کو بدل رہی ہے تو میرا سوال ہے، پورا لشکر یزید کلمہ پڑھ رہا، پورا لشکر یزید کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد کو کربلا نے محکم بنایا، ہو کے اٹھتے ہوئے قدم نے محکم بنایا کہ جب یا حسین کہہ کے آگے بڑھا تو اس کے نفس کی خباثت طہارت میں بدل گئی، اس کے نفس کی خباثت طہارت میں بدل گئی۔ کلمہ پڑھ کے وہاں کھڑا تھا، حیات خبیث تھی، کلمہ پڑھ کے ادھر قدم بڑھایا، حیات طیب ہو گئی، حیات
حسین اگر اسلام کی رضا میں لپٹ جائے تو میت ہے، بغیر یا حسین اگر کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، لشکر یزید میں کھڑا رہ جائے گا، لیکن یا حسین کہہ کر ایک قدم بڑھائے تو لشکر حسین میں آ جائے گا۔ میرا مدعا یہ ہے اسلامی نظریہ حیات کے ذیل میں کہ کلمہ پڑھو یا حسین کہہ کر، مصلی پہ قدم رکھو یا حسین کہہ کر، قرآن تلاوت کرو یا حسین کہہ کر۔ جب تم یا حسین کہنا سیکھ لو گے تو تم کربلا کے سپاہی بن جاؤ گے، نہیں جب تم یا حسین کہنا سیکھ لو گے تو وہ منتقم کربلا جو حجاب میں ہے وہ حجاب کو الٹ کر آ جائے گا، تو پھر تم کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مولا مجھے اپنا سپاہی بنا لے، حسین آگے بڑھ کے یہ کہیں گے کہ یہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ نیند میں کیوں کہہ رہے ہو اجل اللہ تعالیٰ فرجہ؟ یہ نیند میں کیوں کام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں یا حسین کہو، نیند بیداری میں بدل جائے، نیند بیداری میں بدل جائے۔ جب تم یا حسین کہنا سیکھ لو گے، ابھی تو لفظی کہا ہے میرے حضور، لفظی کہا ہے، معنوی یا حسین کہنا سیکھو۔ تکمیل ذات کے مرحلے کو طے کرنے جا رہے ہو، لفظی یا حسین نہیں، معنوی یا حسین کہنا سیکھو۔ کہتے ہو اجل اللہ تعالیٰ فرج، ہر نماز کے بعد یہ عادتاً کیوں پڑھ رہے ہو دعا امام زمان؟ کبھی اس کے معنویت کو بھی تو سمجھو، لفظی نہ پڑھو، معنوی طور پہ پڑھو۔ وہ غیبت میں ہیں، ان کی غیبت کا سبب ہے کون؟ جرأت ہے، جرأت ہے جواب کو سننے کی۔ ان کی غیبت کا سبب ہے کون؟ اب آپ پر اس مکالمے کو قطعاً منطبق نہیں کروں گا، اس لیے کہ انیس خاطر احباب چاہیے ہر دم۔ میرے عزیز، ان کی غیبت کا سبب میں ہوں، ان کی غیبت کا سبب میں ہوں۔ میں نے ابھی یا حسین کہنا سیکھا ہی نہیں۔ جب میں یا حسین کہنا سیکھوں گا تو وہ حجاب کو الٹ کر آئیں گے، اور جب وہ حجاب کو الٹ کر آئیں گے تو مجھے یہ نہیں کہنا ہوگا مولا مجھے اپنا سپاہی بنا لے، وہ آگے بڑھ کے کہیں گے یہ میرا سپاہی آ رہا ہے، وہ آگے بڑھ کے کہیں گے یہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ کوئی دکھائے مجھے مقاتل کے اوراق الٹ کے، کوئی دکھائے مجھے کہ ہر یہ کہتا ہوا آ رہا تھا کہ مولا مجھے اپنا سپاہی بنا لے۔ حسین آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے دیکھو یہ میرا سپاہی آ رہا ہے، دیکھو یہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ تو اب تو سمجھ لو، اب تو سمجھ لو، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ترجمہ قرآن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے۔ جیسی کیفیت علم ہے، جیسا کہ اس کا درجہ نفس ہے، ویسی کیفیت علم ہے، اور جیسی کیفیت علم ہے ویسا ترجمہ کرتا ہے، ویسا ترجمہ کرتا ہے۔ تو مجلسیں پوچھتے ہو کیوں برپا ہوتی ہیں؟ تو مجلسیں کیفیات نفس کو بلند کرتی ہیں، مجلسیں درجات علم کو بلند کرتی ہیں، مجلسیں درجات علم کو بلند کرتی ہیں۔ رسمن نہیں آؤ یہاں، معنوی آؤ، روایتاً نہیں آؤ، شعوری طور پر آؤ۔
شعوری طور پر آؤ. مجلس مجمع کا نام نہیں ہے. مجلس مجمع کا نام نہیں ہے. ایک ہو لیکن شعوری مسلمان. ایک ہو شعوری مسلمان. اکثریت اس رمزیت کو جانتی نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثریت اس رمزیت کو نہیں جانتی. ایک چاہیے لیکن شعوری چاہیے. جب تک تم لفظی طور پر حسین حسین کرتے رہو گے وہ پردے میں ہے. لیکن جس دن تم نے معنوی طور پر یا حسین کہنا سیکھا وہ پردہ غیبت کو الٹ کر آ جائے گا. اسے انتظار ہے اپنی سپاہ کا. اسے انتظار ہے اپنی سپاہ کا. کہتے سب ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش ہم کربلا میں ہوتے. لیکن دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو ہوتے تو کدھر ہوتے. پوچھو تو صحیح ہوتے تو کدھر ہوتے. میں کہنا نہیں چاہتا سخت باتیں ممبر سے, میں کہنا نہیں چاہتا سخت باتیں ممبر سے, مگر بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بزرگ یہاں تشریف فرما ہے. آج سے زیادہ دور نہیں, نصف صدی پہلے جب فرش عذاب بچتا تھا تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ نیاز کیا ہوگی. یہ تو نہیں پوچھتے تھے نیاز کیا ہوگی. یہ پوچھتے تھے سلام گزار کون ہوگا, ذاکر کون ہوگا, نوحہ گزار کون ہوگا. توجہ کہاں تھی؟ ذکر پر. توجہ کہاں تھی؟ ذکر پر. اب پوچھو دھڑکتے ہوئے دل سے اب توجہ کہاں ہے, اب توجہ کہاں ہے. تو میرے عزیز اسلامی نظریہ حیات کی بنیادیں جب ڈھونڈ رہے ہو تو اپنے خیال کو درست سمت میں لے کر آؤ. اپنے خیال کو درست سمت میں لے کر آؤ. کہتے ہم سب ہیں کاش ہم کربلا, کہتے ہم سب ہیں اجل اللہ تعالی فرج, لیکن ان کی غیبت کا سبب میں ہوں. کیوں؟ میں نے لفظی یا حسین کہا, معنوی طور پر یا حسین نہیں کہا. نظریہ لفظی بنیادوں پر استوار نہیں ہوتا, نظریہ معنوی بنیادوں پر استوار ہوتا. نظریہ لفظی بنیادوں پر استوار نہیں ہوتا, نظریہ معنوی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے. اب سننا چاہتے ہو تو سنو آج کی گفتگو میں, اور حفاظت کرنا اس مکالمے کی میرے. شاید کسی دل میں ایک جرق پیدا ہو جائے, ایک جرق پیدا ہو جائے. جسے یا حسین کہنا ہے, جسے یا حسین کہنا ہے وہ سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھیے. جسے یا حسین کہنا ہے وہ سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھیے. اور اگر سر ہتھیلی پہ نہیں رکھ سکتے تو پھر زبان سے جھوٹ نہ بولے, پھر زبان سے جھوٹ نہ بولے. جس نے سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھ لیا اسے حق ہے کہ وہ یا حسین کہے, اور جو یا حسین کہنا سیکھ گیا, جو یا حسین کہنا سیکھ گیا, کلمہ پڑھ کے وہ مرے گا نہیں, زندہ رہے گا. جو یا حسین کہنا سیکھ گیا نماز اس کی سپر بن جائے گی. جو یا حسین کہنا سیکھ گیا قرآن اس کے حلق میں نہیں اس کے دل میں اتر جائے گا. میرے جملے یاد رکھنا. جو یا حسین کہنا سیکھ گیا قرآن اس کے حلق میں نہیں اس کے دل میں اتر جائے گا, اس کے سینے میں اتر جائے گا. میرے عزیز, اب سر ہتھیلی پہ رکھنے کا مفہوم یہ نہیں کہ ممبر سے یہ ترغیب دی کہ یا حسین کہو اور سر کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ لو.
بچوں کو سمجھا رہا ہوں، طلباء کو سمجھا رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ یا حسین کہو اور سر کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ لو. نہیں، سر ہتھیلی پہ رکھنے کا مفہوم یہ ہے، سر ہتھیلی پہ رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے، یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے، اس سر سے اس تن کی شناخت ہے. جب تک یہ سر اس تن پہ ہے، اس تن کی شناخت ہے. اگر یہ سر اس تن پہ نہیں، اس کی شناخت نہ گزری. جب تک یہ سر اس تن پر ہے، یہ تمام حوالے ہیں، تمام رشتے ہیں، تمام ناطے ہیں. یاد رہے گا، جب تک یہ سر اس تن پر ہے میں ہوں. یہ سر نہیں، میں بھی نہیں. یہ سر نہیں، میں بھی نہیں. شرک کو کہاں بتوں میں ڈھونڈ رہے ہو؟ شرک کو اپنے نفسوں میں تلاش کرو. شرک کو کہاں بتوں میں ڈھونڈ رہے ہو؟ شرک کو اپنے نفسوں میں تلاش کرو. جب تک یہ سر ہے میں ہوں، یہ سر نہیں، میں بھی نہیں. جب تک میں کا حوالہ ہے، میں لفظی طور پر یا حسین کہوں گا، اور جب میں کا حوالہ ناتمام ہو جائے میں معنوی طور پر یا حسین کہوں گا. میں کے ساتھ اگر کلمہ پڑھو گے تو وہ کلمہ تمہارے نفس کے لیے موت بن جائے گا، اور میں کی نفی کے ساتھ کلمہ پڑھو گے تو وہ کلمہ تمہارے نفس کے لیے حیات بن جائے گا. لا الہ کو بتوں میں ڈھونڈنے والے اپنے اندر تلاش کریں. لا الہ کو بتوں میں ڈھونڈنے والے اپنے اندر لا الہ کو ڈھونڈیں. اس لیے کہ اگر اپنے اندر نہ ڈھونڈا تو یہ حیات الا اللہ میں جذب نہیں ہو سکتی. میرے سید و سردار نے کہا، امیر المومنین نے کہا، اکبر معبود انسان کی میں ہے. انسان جب تک میں کی نفی نہیں کرے گا اس کی حیات الا اللہ میں جذب نہیں ہو سکتی. اور جب تک حیات الا اللہ میں جذب نہ ہو یہ انسان فنا کے دائرے میں رہے گا. لیکن جب یہ حیات الا اللہ میں جذب ہو جائے تو یہ انسان بقا کے دائرے میں آ جائے گا. حسین نے 72 لاشیں اٹھا کر انسان کو لا الہ کہنا سکھایا اور سہتے خنجر سر کو رکھا الا اللہ میں جذب ہونا سکھایا. اس لیے کہتا ہوں کہ سر ہتھیلی پر رکھنا سیکھو. جس نے سر ہتھیلی پر رکھنا سیکھا وہ لفظی طور پر یا حسین نہیں کہے گا، معنوی طور پر یا حسین کہے گا. اب یہ بھی ایک کیفیت ہے محبت کی، یہ بھی ایک کیفیت ہے محبت کی کہ وہ کہاں سے آپ سے مخاطب ہو گیا، وہ کہاں سے آپ سے مخاطب ہو گیا. یعنی اس فرش کا معجزہ یہ ہے کہ اسے یہاں کھڑے ہو کے کوئی کاروبار دنیا یاد نہیں آتا. یہ معجزہ ہے اس فرش کا.
دنیا جسے دیوانگی کہتی ہے، اسی دیوانگی کے اندر انسان فرزاندگی کے پہلو کو پا لیتا ہے۔ میں نے زحمت دی آپ کو، میں نے زحمت دی آپ کو۔ یا حسین میں کے ساتھ نہیں، میں کے ساتھ عزاداری کرو گے مر جاؤ گے، میں کو نہ تمام کر کے عزاداری کرو باقی رہ جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ میری مجلس، یہ کیا ہے؟ میری مجلس، یہ کیا ہے؟ میرا عزا خانہ، میرا امام باڑہ۔ مسلمانوں نے مسجد اللہ کی نہیں رہنے دی، تم نے عزاداری بھی حسین کی نہیں رہنے دی۔ ایسا ہی ہے۔ وہ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا دانستگی میں نہیں، وہ بھی نادانستگی میں شرک کر رہا ہے، اور تم بھی نادانستگی میں شرک کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، عبادتیں شرک سے حیات کو بری کرتی ہیں، عزاداری بھی شرک سے حیات کو بری کرتی ہے۔ ملائیت شرک جلی پہ بات کرتی ہے، اور کربلا شرک خفی پہ کلام کرتی ہے۔ کربلا شرک خفی پہ کلام کرتی ہے۔ میرے عزیز، اس لیے کہتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہیں ضروری ہیں، مسجد کے ساتھ امام بارگاہیں ضروری ہیں، اس لیے کہ جب یہ شرک خفی سے بھی بری ہو جائے تو یہ اللہ کے گھر میں جائے اور اس سے ہم کلامی کرے، یہ اللہ کے گھر میں جائے اور اس سے ہم کلامی کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو بھی اپنا گھر بنایا اور عزاداری کو بھی اپنا بنایا کہ یہ میرا امام بارگاہ ہے۔ او بھائی، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ حسین کی ملکیت ہے، یہ حسین کی ملکیت ہے۔ بندہ اس کی مالک کیسے بن گیا؟ یزید بھی تو یہی کہہ رہا تھا ملک ہمارا ہے، یزید بھی تو یہی کہہ رہا تھا ملک ہمارا ہے۔ حسین یہی تو سمجھانے آئے کہ ملک کا مالک وہ ہے، ملک کا مالک وہ ہے۔ تو اس رخ سے تو کربلا کو پڑھ کے دیکھو، اس رخ سے تو کربلا کو سمجھ کے دیکھو۔ جب تک تم اپنی ملکیت جتاؤ گے فساد رہے گا، اور جب اس کی ملکیت کو تسلیم کرو گے امن ہو جائے گا۔ جب تک تم اپنی ملکیت جتاؤ گے فساد ہوگا، اور جب اس کی ملکیت کو تسلیم کرو گے امن قائم ہو جائے گا۔ عزاداری کا کوئی مالک نہیں، عزاداری کا مالک وہ ہے، عزاداری کا کوئی مالک نہیں، عزاداری کا مالک وہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ذکر حسین کراتا ہوں، کیا مشرکانہ مکالمے کہتا ہے، میں ذکر حسین کراتا ہوں، میں طاقت ہی کیا یہ ذکر حسین کرائے؟ ہم سے ذکر حسین نہیں، ہم ذکر حسین سے، ہم سے ذکر حسین نہیں، ہم سے ذکر حسین نہیں ہے، ہم ذکر حسین سے۔ گفتگو آج میں آگے بڑھا نہیں سکا، گفتگو آج میں آگے بڑھا نہیں سکا۔ قرآن پہلا مدرک، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ترجمے میں، اس لیے کہ انسان اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے، اور نفس انائیت میں اٹا ہوا ہے، نفس انائیت میں اٹا ہوا ہے، تو یہ کیسے راہ دکھائے گا، یہ کیسے راہ دکھائے گا؟ اس لیے میں اس امر کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ کربلا کو روایت کے دائرے سے نکال کر مانویت کے دائرے میں سمجھو۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو قرآن منزل تنزیل میں رہ جاتا، تعویل کے سفر کو طے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، قرآن منزل تنزیل میں رہ جاتا، تعویل کے سفر کو طے نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس مکالمے کو کیسے سمجھا؟ ذکر حسین ہم سے نہیں، ہم ذکر حسین سے، ہم ذکر حسین کی ترویج کر رہے ہیں،
ہم ذکر حسین کا اطلاق کر رہے ہیں؟ نہیں، ذکر حسین ہماری حیات کو ترویج دے رہا ہے، ذکر حسین ہماری حیات کو مطابق کرا رہا ہے، ورنہ ہماری شناخت ہے کیا؟ اگر یہ حوالہ درمیان سے نکل جائے ہماری شناخت ہے کیا؟ میرے عزیز، ہماری شناخت ہے ذکر حسین. ہم ذکر حسین کو زندہ نہیں کر رہے، ذکر حسین ہمیں زندہ کر رہا. کیا مشرکانہ جملے بولنے لگے ہو؟ یہ میں کا نشہ ہے، یہ میں کا نشہ ہے جو انسان کو اس طرح کے مکالمات زبان پہ جاری کرواتا ہے. میں کے نشے کو توڑو تو حسین کے عزادار بنو، میں کے نشے کو توڑو تو حسین کے عزادار بنو. کوئی حسین کے ذکر کو قائم نہیں کر سکتا، کوئی حسین کے ذکر کو فروغ نہیں دے سکتا، کوئی حسین کے ذکر کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتا. قیامت تک ذکر حسین حیات کو فروغ دے گا، حیات کی نشر و اشاعت کرائے گا، حیات کی حفاظت کرے گا. کتنے شاعر دنیا سے گزرے، لیکن جس نے کربلا سے رشتہ جوڑا وہ آج بھی تذکرے میں. کتنے سلام گزار، نوحہ خان، نوحہ گزار، مرثیہ نگار، مرثیہ گو، عالم، وائس، خطیب، عزادار دنیا سے گزرے، لیکن جس نے ذکر حسین میں اپنے آپ کو جذب کیا وہ آج بھی تذکرے میں ہے. اگر یہ حوالہ درمیان سے نکل جائے تو مردہ ہے، یہ حوالہ درمیان میں ہے تو زندہ ہے. تو اس نشے کو توڑو کہ ذکر حسین ہم سے، اس نشے کو توڑو کہ عزاداری ہم سے نہیں، ہم عزاداری سے ہیں، ہم ذکر حسین سے ہیں. حسین وہ جو اس سے وعدہ لے کر آیا، حسین وہ جو اس سے وعدہ لے کر آیا، کائنات اس سے وعدہ کر کے آئی، حسین اس سے وعدہ لے کر آیا. گھبرا تو نہیں رہے، کتابت نہیں کر رہا میں مانویت میں مکالمہ کر رہا ہوں، میں مانویت کے اوپر مکالمے کو قائم کر رہا ہوں، رسمی کلام نہیں کر رہا. سب اس سے وعدہ کر کے آئے، حسین اس سے وعدہ لے کر آیا. دلیل دے رہا، تہ خنجر حسین نے کیا کہا؟ الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یہ نہیں کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تم مجھ سے وعدہ کر لے، نہیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر. رشتہ منیت کو قائم کر کے تکمیل ذات کو، تکمیل ذات کے مراحل کو طے کرانے کے لیے حسین نے یہ آئینے دیے، حسین ابن علی نے یہ آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو میں منیت کی منزل پر ہوں اور نانا نے مجھ سے رشتہ منیت کو قائم کیا ہے. اب اس آئینے میں اگر زندگی کو ڈالو گے تو تکمیل ذات کے مراحل طے ہوتے چلے جائیں گے. پروردگار قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یعنی رسول میرا خاتم النبیین خلاصہ انبیاء ہے، اور خاتم النبیین نے رشتہ منیت کو قائم کر کے انبیاء کی لاج رکھ لی، اس لیے کہ کسی زبان پہ یہ مکالمہ نہیں بجز حسین کے کہ پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر. تو عزیزوں، کون کہتا ہے حسین تاریخ کا محتاج ہے؟ کون کہتا ہے کہ حسین تاریخ کا محتاج ہے؟ تاریخ اپنے حافظے کا خالی کشکول لیے عصر عاشور بھکاریوں کی طرح کھڑی ہے کہ حسین وہ کون سا وعدہ ہے جسے آپ پورا کر رہے ہیں، اور وہ کون سا وعدہ ہے جسے خالق نبھانے کا دوبارہ عہد کر رہا ہے. تو دم بدم اقبال نے پکار کے کہا کہ بہرے حق درخواہ کو ہو غلطی داس پاس بنا لا الہ گردیدہ
حفاظت کرنے والے ہیں. اب بھی پوچھتا ہے عزاداری کب تک ہے؟ جب تک لا الہ الا اللہ ہے صدائے یا حسین. جب تک لا الہ الا اللہ صدائے یا حسین. تو کون محافظ بنے گا حسین کے ذکر کا؟ اس نے وعدہ کیا. اس نے وعدہ کیا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن منزل تنزیل میں رہ جاتا. حسین نے نو کے سنا پہ آ کے قرآن کو تعویل کا سفر طے کرا تھا. حسین نے نو کے سنا کی بلندی پر آ کر قرآن کو تعویل کا سفر طے کرا تھا. زحمت ہوئی بہت آپ کو، لیکن اب دو مجلسیں درمیان میں ہیں. دو مجلسیں درمیان میں ہیں. نتیجہ دے کے جاؤں گا قدم گاہ پر کہ اسلام کے نظریہ حیات کو کہاں سے لینا ہے. اسلام کے نظریہ حیات کو کہاں سے لینا ہے. مدرک قرآن ہے، اسوہ رسول ہے، لیکن قرآن تنزیل ہے. اس کی تعویل کہاں سے لوگے؟ اسوہ رسول مدرک ہے، لیکن اسوہ رسول کو اس سے لو جس سے رسول نے رشتہ ملیت کو قائم کیا. جس سے رسول نے رشتہ ملیت کو قائم کیا. یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے. یہ مجھ سے ہیں، یہ ان سے. یہ رشتہ ملیت جن سے قائم کیا ان سے اسوہ رسول لو. اور اگر اس سے ہٹ کے لوگے، اس سے ہٹ کے لوگے تو تم تو رسالت کو مجروح کر دو گے. تم تو رسالت کو مجروح کر دو گے. تم اپنے زنگ آلود آئینے میں ان کے اسوے کو ڈھونڈو گے. تم اپنے زنگ آلود آئینے میں ان کے اسوے کو ڈھونڈو گے. میزان عدل آئی ہے ایسوں کے ہاتھ میں. میزان عدل آئی ہے ایسوں کے ہاتھ میں. پھولوں کو تولتے ہیں جو کانٹوں کے ہار میں. اس لیے کہتا ہوں کربلا رسمی نہ پڑھو، مانوی پڑھو. مانوی پڑھو. کربلا قصہ درد کو چھیڑتی ہے تو نفس کے تارے مضراب کو متحرک کر دیتی ہے. اور جب نفس کے تارے مضراب کو متحرک کرتی ہے تو وہ جو دو مکالمے تم رسمی سنتے ہو وہ مانوی ہو جاتے ہیں کہ خدا شرک سے زیادہ قریب، یہ اہل شریعت نے کہا. خدا اندر موجود، یہ اہل طریقت نے کہا. اور ان دونوں کلمات لفظی کو مانوی بنانا ہے تو قصہ درد کو کربلا کے چھیڑ کے دیکھو. نفس کے تارے مضراب کے اندر اس کی صدا سن لو. نفس کے تارے مضراب میں اس کی صدا سن لو. حسین نے دریائے درد بہا دیا. حسین نے دریائے درد بہا دیا. آج آپ جمع ہوئے حسین کے لشکر کے علمدار کے لیے. حسین کے لشکر کے علمدار کے لیے. یہاں سے سنو، یہاں سے سنو. علمدار حسین جب خیمے سے نکلا، علمدار حسین جب خیمہ ثانیہ زہرا سے نکلا تو مقاتل نے لکھا کہ ایک خیمے کا نہیں، ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا. ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا اور صحرا میں آواز گونج رہی تھی، عباس عباس عباس. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بپھرا ہوا شیر آ رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بپھرا ہوا شیر آ رہا ہے.
کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ علمدار میدان میں آیا، سقائے سکینہ میدان میں آیا، سقائے سکینہ میدان نہیں، روح امامت میدان میں آئی، روح امامت میدان میں آئی۔ ترائی پہ صفیں جڑنے لگی، ترائی پہ صفیں جڑنے لگی، سہمے ہوئے لہجوں میں دھیمے دھیمے یہ گفتگو چلی کہ علمدار ترائی تک نہ آ سکے، علمدار ترائی تک نہ آ سکے۔ علمدار نے چلتے چلتے لجام فرس کو کھینچا، لجام فرس کو کھینچا، نگاہیں لشکر عدو سے چار کی اور نگاہیں چار کر کے کہا، استاد قمر جلالی مرحوم، پانی پہ فخر کرتے ہو تم بات بات میں، پانی پہ فخر کرتے ہو تم بات بات میں، مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں، مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، سمٹی ہوئی فوجیں بکھرنا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر یاور عباس مرحوم سر کو پٹک پٹک کے ہر ایک موج رہ گئی، سیغم نے نہر چھین لی، سب فوج رہ۔ گھوڑا ترائی میں تھا، علمدار ترائی میں تھا، مشق سکینہ کو پانی سے بھرا، ترائی سے باہر آئے، لوہے کی زین سے ہاتھوں کو پوچھا، آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا۔ علماء کہتے ہیں دعا کر رہے تھے، پروردگار اتنی قوت دے کہ یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے۔ لیکن مصطفیٰ زیدی مرحوم یاد آئے، کربلا سمیٹ دی، علمدار نے ترائی پہ کھڑے ہو کر، مصطفیٰ زیدی مرحوم ترائی پہ کھڑے ہو کے کہا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے مرنا نہیں آتا، خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے مرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا۔ دونوں ہاتھ بلند کیے، ہزار خطابتیں قربان قبلہ حضرت زیدی مرحوم کے اس مکالمے پر کہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگار تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا، بغیر آقا کے یہ ہاتھ پانی میں ڈوب گئے، اب جو آقا کا سامنا ہو تو یہ ہاتھ سلامت نہ رہے، یہ ہاتھ سلامت نہ رہے۔ علمدار پشت فرس پہ بلند ہوا، علمدار کیا بلند ہوا، لشکر کا نشاں بلند ہوا، سہن خیمہ سے علی کی بیٹی پکاری، بھائی تیرے نشاں میں کیا ہے بت و جلال ہے، تیرے نشاں میں کیا ہے بت و جلال ہے۔ آپ بہن دعا کرو یہ جلالت باقی رہے، یہ ہیبت سلامت رہے۔ کچھ دیر اور گزری، کچھ دیر اور گزری اور پکار کے کہا، بہن میرے نشاں کو دیکھ رہی ہو؟ کہاں بھائی، نگاہ نشاں پہ جمی ہوئی ہے، نگاہ نشاں پہ جمی ہوئی ہے، کیا جلالت ہے نشان میں، کیا ہیبت ہے میرے نشان میں۔ لیکن ایک منزل آئی، ستون خیمہ پہ ہاتھ مار کے کہا، بھیا تیرا نشان کبھی داہنے جھک رہا ہے کبھی بائیں جھک رہا ہے۔ حسین ابن علی اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، کہا بہن دعا کرو میری کمر مضبوط رہے، میری کمر مضبوط رہے۔ کچھ دیر اور گزری، تڑپ کے کہا، بھائی تیرا نشان گردش میں آ گیا۔ حسین ابن علی نے پکار کے کہا، بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں لیکن کیا کریں، برابر کا بھائی پشت فرس سے خاک نینوا پر آ گیا، پشت فرس سے خاک نینوا پر آ گیا۔ عباس نے گرتے ہوئے کہا، آقا میری مدد کو آئیے۔ حسین نے دونوں
دکھیاری ماں کی صدائی بیٹا ذرا احتیاط سے. میرے بیٹے عباس نے سامان شفاعت دے دیا, میرے بیٹے عباس نے سامان شفاعت دے دیا. حسین دب بدم آگے بڑھے, ترائی پر آئے, عجب منظر نگاہوں کے سامنے تھا. شیر دریا پہ قبضہ کر کے سو رہا تھا, شیر دریا پہ قبضہ کر کے سو رہا تھا. امام سرہانے آئے اور ابو الفضل کے سر کو اٹھا کے زانو پہ لیا, علمدار نے سر کو ہٹا لیا. امام نے شفقت سے ہاتھ پیشانی پہ رکھا اور کہنے لگے بھائی آنے میں دیر ہو گئی, بھائی آنے میں دیر ہو گئی. ناراض معلوم دیتا ہے تو لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا آقا غلام سے تقصیر ہو گئی, آپ کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا. کہنے لگے بھائی یہ وقت تعظیم نہیں, یہ وقت تعظیم نہیں, کوئی آرزو ہو تو بتاؤ, کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. تو لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا آقا غلام ہوں, آقا غلام ہوں. غلام کی آقا کی حضوری میں 3 حاجتیں ہیں. امام نے کہا کہو بھائی کیا بات ہے. تو کہنے لگے آقا جب دنیا میں آیا تو سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی, لیکن آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں لہو بھرا ہے. امام نے ابا کے دامن سے لہو کو صاف کیا, چہرہ امام کی زیارت کی. امام نے کہا کہو میرے شیر کیا بات ہے. تو لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا آقا میرے لاشے کو خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا, آقا میرے لاشے کو خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا. مجھے سکینہ بی بی سے بڑی شرمندگی ہے, مجھے سکینہ بی بی سے بڑی شرمندگی ہے. امام نے کہا اور کہو بھائی کیا بات ہے. تو کہنے لگے آقا آخری حاجت یہ ہے کہ جب زین و لبا میرا مزار بنائیں تو بس اتنا لکھ دیں کہ یہ پیاسوں کے سقے کی خبر ہے, پیاسوں کا سقا پیاسا ہی موا ہے. امام نے جھکتے ہوئے دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا اور آہستہ آہستہ کا عباس عباس بھائی ایک تمنا ہماری بھی ہے, ایک تمنا ہماری بھی ہے. ابھی دم باقی تھا. ابو الفضل عباس میں پوری طاقت و توانائی سے کہا آقا حکم کیجئے, ابھی غلام میں دم باقی ہے. تو امام نے کہا بس ساری زندگی آقا کا, ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دو, ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دو. روایت ختم ہے. عجب نہیں, نجف کی جانب رخ کر کے کہا ہو بابا تیرا شیر منزل امتحان میں آ گیا. بابا زمانے کے امام کا حکم ہے, بابا زمانے کے امام کا حکم ہے. آہستہ سے بھائی کہا, دم نکل گیا پاس کا. حسین نے علم کا اٹھایا, مشق سکینہ کو علم سے منسلک کیا, مشق علم سے ایسے منسلک کی جیسے پیاسی بھتیجی چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی ہو, جیسے پیاسی بھتیجی چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی ہو. حسین علم کو لے کے خیمے کی جانب چلے. ہائے سکینہ بی بی بچوں کو جمع کیا, بچوں اب آتش نہیں, دیکھو علم آ رہا ہے, میرے چچا ترائی سے آ رہے ہیں, میرے چچا عباس ترائی سے آ رہے ہیں. علم آگے بڑھتا رہا اور اللہ تش کا شور کم ہوتا
حضوری میں آیا، کہنے لگا بی بی غم نہ کھا، علمدار مارا گیا تو کیا ہے، ہم دریا سے پانی لے کر خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر خالی علم، ایک کوہرام مچا جب سکینہ نے کہا پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا با